ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار مئی کے 18 اور ذوالقعدہ کی 30 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونائے کمار سکسینہ نے اتوار کے روز لداخ میں مردم شماری 2027 کے لیے سیلف انومریشن پورٹل کا افتتاح کیا. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے خود اپنا فارم بھر کر یونین ٹیریٹری میں مردم شماری عمل کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس قومی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ لداخ کی منفرد شناخت، ترقیاتی ضروریات اور عوامی خواہشات کو درست انداز میں درج کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ مردم شماری پالیسی سازی، وسائل کی منصوبہ بندی اور ترقیاتی اقدامات میں اہم کردار ادا کرتی ہے. مردم شماری 2027 سنہ 2019 میں لداخ کے قیام کے بعد پہلی مردم شماری ہوگی، جبکہ یہ بھارت کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری میں بھی قرار دی جا رہی ہے. مردم شماری کا پہلا مرحلہ 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہے گا، جبکہ 17 مئی سے 31 مئی تک شہری سیلف انومریشن پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات آن لائن درج کر سکیں گے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے ہفتے کے روز متفقہ طور پر سجاد حسین کرگلی کو اپنا نیا کو چیئرمین منتخب کر لیا. یہ فیصلہ کرگل کے ہائی لینڈ ریزورٹ میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت موجودہ کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے کی. اجلاس میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ نیشنل کانفرنس کرگل کے سینئر رہنما مرحوم قمر علی آخوند کے انتقال کے بعد کو چیئرمین کا عہدہ خالی ہو گیا تھا. اجلاس میں مرحوم رہنما کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور عوامی فلاح و بہبود اور لداخ میں اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی خدمات کو سراہا گیا. اور خوض کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کوٹے سے خالی ہونے والی نشست پر نامزدگی نیشنل کانفرنس کی جانب سے کی جانی تھی، چنانچہ جو رکن پارلیمان اور جموں کشمیر این سی کے صدر حاجی محمد حنیفہ جان نے سجاد حسین کرگلی کے نام کی تجویز پیش کی. سجاد حسین کرگلی جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نمائندہ اور KDA کے سینئر رکن بھی ہیں. اجلاس میں موجود تمام اراکین نے اس تجویز کی متفقہ حمایت کی، جس کے بعد سجاد حسین کرگلی کو فوری طور پر KDA کا کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا. اجلاس کے اختتام پر شرکاء نے امید ظاہر کی کہ نئی قیادت میں اتحاد لداخ کے عوام کی فلاح، اتحاد اور امنگوں کے لیے اجتماعی طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. اجلاس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند، رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان، کانگریس صدر ناصر حسین منشی، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، انجمن صاحب الزمان، جماعت اہل سنت کرگل، انجمن صوفیہ نور بخشیہ اور سموک کے نمائندگان موجود تھے. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا کی صدارت میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں لداخ کی مختلف سرکاری ڈیٹا بیس کو نیشنل انٹیلیجنس گرڈ نظام کے ساتھ مربوط کرنے پر غور کیا گیا، تاکہ ڈیٹا پر مبنی حکمرانی، سیکورٹی، رابطہ کاری اور سائبر فراڈ کی نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. اجلاس میں نیٹ گرڈ کے جوائنٹ سیکرٹری کی قیادت میں افسران، انتظامی سیکرٹریز اور لداخی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اجلاس کے دوران نیٹ گرڈ ٹیم نے گاندیوا اور سدرشن جیسے جدید تجزیاتی ٹولز پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جو محفوظ ڈیٹا سرچ، انٹیلیجنس تجزیہ اور اوپن سورس انٹیلیجنس نگرانی میں معاونت ثابت ہوتے ہیں. چیف سیکرٹری نے بجلی، پانی، تعلیم، صحت، صنعت اور IT خدمات سے متعلق ڈیٹا بیس کو مربوط کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے انتظامی کارکردگی اور تفتیشی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا. انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ ڈیٹا انضمام کے عمل کو جلد آگے بڑھائیں اور رازداری و ڈیٹا تحفظ کو یقینی بنایا جائے.
لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونائی کمار سکسینہ نے لداخ انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے یومیہ اجرت اور جزوی وقتی کارکنوں کی اجرتوں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے سے ہزاروں کارکنوں کو فائدہ پہنچے گا جو برسوں سے انتہائی کم معاوضے پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ نئے نظام کے تحت ہنرمند کارکنوں کو 575 روپے یومیہ جبکہ غیر ہنرمند کارکنوں کو 450 روپے یومیہ اجرت دی جائے گی۔ نئی اجرتیں کم از کم اجرت قانون کے مطابق ادا کی جائے گی اور رقم براہ راست بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ محکموں کو کارکنوں کی تفصیلات کی تصدیق کر کے 20 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام صرف اجرتوں میں اصلاحات کے لیے اور اسے ملازمتوں کی مستقلی سے نہ جوڑا جائے۔ عوامی حلقوں میں LG کی اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج ہل کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں نومنتخب حج کمیٹی اراکین کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر CEC نے امید ظاہر کی کہ نئی حج کمیٹی چیئرمین غلام عباس عابدی کی قیادت میں خلوص اور جذبے کے ساتھ عوامی خدمت انجام دے گی۔ انہوں نے سابق چیئرمین محمد علی مجاز کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے عازمین حج کی فلاح و بہبودی کے لیے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس کے دوران حج کمیٹی اراکین نے کرگل میں حج فیسیلیٹیشن سینٹر حج ہاؤس کے قیام کے لیے زمین فراہم کرنے کا مطالبہ پیش کیا تاکہ عازمین حج کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس پر آخون نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اس نیک مقصد کے لیے جلد زمین فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو زمین سے متعلق ضروری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت بھی دی۔ CEC نے مزید کہا کہ کرگل میں پاسپورٹ سیوا کیندر کے قیام کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں حج کمیٹی کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے دلی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن میں چیئرمین اور اراکین کی مستقل تقرریوں میں تاخیر کے معاملے پر دلی حکومت اور DERC کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے NGO انرجی واچ ڈاگ کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے معاملے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ درخواست گزاری کی جانب سے ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ DERC میں مستقل تقرریاں نہ ہونے سے بجلی اور توانائی سے متعلق عوامی شکایات اور درخواستوں کا انبار لگ سکتا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ دلی حکومت نے کمیشن میں عدالتی رکن کی تقرری کے لیے بھی کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبنائے حرمز میں آمد رفت کے لیے نیا طریقہ کار تشکیل دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں عمان سے مسلسل مشاورت جاری ہے اور گزشتہ ہفتے مسقط میں ماہرین کی ملاقات ہوئی۔ بقائی کے مطابق آبنائے حرمز ایک اہم آبی گزرگاہ ہے اور ایران اس راستے پر محفوظ ٹرانزٹ کو یقینی بنانے کے لیے پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ و اسرائیل کی جارحیت کے بعد ایران نے اپنی خود دفاعی حق میں بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران نے حالیہ کشیدگی کے باعث دشمن ممالک کے لیے آبنائے حرمز بند کر دی تھی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔